إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، تمام انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا. جہاں ان سب کی دعوت ایک تھی، وہیں اللہ رب العزت نے ان سب انبیاء اور ان کی اقوام، ان کی امتوں کے لیے جو ماہ و سال مقرر کیے وہ بھی ایک ہی تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے زمانے کی جو تقسیم کی ہے وہ بالکل ایک جیسی، یعنی شروع سے وہی تقسیم ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء رسول آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
اللہ رب العزت کو صحیح تعداد کا علم ہے، کتنے انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، سب تشریف لائے، یہی تقسیم رہی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہی تقسیم تھی۔ اللہ رب العزت نے زمانے کو سالوں میں اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ 12 میں سے کل 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی احترام عطا فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر انسانوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو شروع سے لے کر یہ تقسیم تھی 4 مہینے حرمت والے، اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت اتنی زیادہ واضح اور روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے مشرکین مکہ، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیمی ثابت کرنے کے لیے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، 4 مہینے حرمت والے۔ احترام کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، لوٹ مار کرنا، چوری ڈاکہ، ظلم، خون بہانا، قتل کرنا لوگوں کو ظلم ہے، تو ظلم سے بچنا ہے۔ باقی 8 مہینوں میں وہ اپنی بدماشی، عیاشی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے سامنے آتا تو ان 4 مہینوں میں ان کو جرأت نہ ہوتی اخلاقی طور پر، اور اپنے آپ کو جس شریعت کا وہ پابند کہتے تھے اس شریعت کا پابند سمجھتے ہوئے وہ ہاتھ نہ اٹھاتے اپنے ازلی اور ابدی دشمن پر بھی۔ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تو اس کو بھی وہ قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی بھڑائی حرام ہے، ظلم و ستم حرام ہے، حالانکہ یہ باقی مہینوں میں بھی حرام ہی تھا، لیکن 4 مہینے حرمت والے، اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ظلم و ستم کو بھی حرام فرمایا، اور اقدامی لڑائی، یعنی آپ کسی لڑائی میں پہل کریں، کوئی دشمن ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم و ستم والا معاملہ کیا تھا ماضی میں، اب ظاہر ہے کہ ابھی وہ حملہ نہیں کر رہا، ابھی اگر آپ اس پر حملہ کریں گے تو یہ اقدامی ہوگا، ایک ہے دفاعی، کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ نے اپنی جان بچانی ہے، تو آپ آگے سے مزاحمت کریں گے، اس حملے کا جواب دیں گے، اس حملے کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو کہتے ہیں دفاعی لڑائی۔ اور ایک ہے اقدامی لڑائی کہ دشمن ہے، بالکل ہے، پہلے آپ کی لڑائی بڑھائی چلتی رہی، واقعی چلتی رہی، لیکن ان دنوں میں ابھی دوسری طرف سے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہے تو آپ جا کر حملہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقدامی لڑائی۔ تو ان مہینوں میں اقدامی لڑائی سے بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے پہل نہیں کرنی کسی حملے میں۔ ہاں، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے پھر آپ نے دفاع میں اسی طرح ان کی گردنیں اڑانی ہیں جس طرح وہ تم مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں، یعنی پھر آپ نے ڈھیل نہیں کرنی، یعنی اپنا دفاع پورا کرنا ہے۔ دفاعی جہاد اس مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اقدامی لڑائی منع ہے، اقدامی جہاد منع ہے۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہوا علماء کا، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اقدامی جہاد بھی اس سے خارج ہے یا مستثنیٰ ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں۔ بہرحال دفاعی جہاد تو جائز ہے، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ان مہینوں میں بھی آپ اپنا دفاع کریں۔ تو مشرکین مکہ اقدامی طور پر کسی پر حملہ بھی نہیں کرتے تھے، اور ابتدائی طور پر اور دفاعی طور پر بھی
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی حملہ کرے گا نہیں تو دفاع کس نے کرنا۔ مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ وہ مشرکین تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی تھے، لیکن ایک جو تسلسل شریعتوں کا چلا آ رہا تھا 4 مہینوں کے حوالے سے، اس کے وہ پابند اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ایک کوتاہی وہ کرتے تھے اس حوالے سے، جس کو اللہ رب العزت نے کفر میں زیادتی قرار دیا ہے کہ یہ کفر میں اور بڑھ جانا ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، بے نماز ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں سستی کوتاہی کرتا ہے، مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں تو کم ہوگا نا۔ ایک بندہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتا ہی نہیں، اور ایک بندہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتا ہے لیکن اس احترام میں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بھی باوجود اس کے وہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، پھر بھی جو خرابی اس میں وہ لاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو کفر میں اور بڑھاوا قرار دیا ہے کہ یہ کفر میں اور بڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 مسلسل ہیں اور ایک تھوڑا ہٹ کر ہے۔ 3 مہینے تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، آخری 2 مہینے اسلامی سال کے، اور ایک پہلا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، 11واں، 12واں اور پہلا۔ اور ایک ہے رجب کا مہینہ 7واں جو ابھی جا رہا ہے، اسلامی مہینہ رجب جو ابھی گزر رہا ہے۔ یہ 4 مہینے تھے۔ اب انہوں نے 4 مہینوں میں اپنے آپ کو لڑائی سے روکنا تھا اور اس کی پابندی کرنی تھی۔ 3 مہینے تو مسلسل آ گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، لڑائی بھڑائی بند ہے۔ اب 4تھا مہینہ درمیان میں پڑتا تھا، وہ چاہتے کہ ہم 4 مہینے اکٹھے گزار لیں اور اس کے بعد پھر دل بھر کر لڑائی بڑھائی کریں، پھر ہمیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ 8 مہینے ہمارے ہوں، 4 مہینے اللہ کے لیے ہم نے روک لیا۔ تو وہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، محرم کے بعد سفر، اس کو وہ رجب بنا لیتے تھے، یعنی رجب کا 7ویں مہینے کی بجائے اس کو سفر کی جگہ لے جاتے اور سفر کی جگہ محرم کو لے آتے، سفر کی جگہ رجب کو لے جاتے اور رجب کی جگہ سفر کو لے آتے، تاکہ 4 مہینے ایک ہی دفعہ گزر جائیں اور پھر 8 مہینے ہمیں کھل کے پھر قتل و غارت اور ظلم و ستم کا موقع ملے۔ تو مہینوں کا احترام کرنے کے باوجود ایک کوتاہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفر میں اور زیادہ زیادت ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا ہے۔ ایک ہے عمل نہ کرنا اور دوسرا ہے ان کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، مجرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، نماز کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا، کفر تک کہا گیا اس کو۔ لیکن دوسری طرف کوئی نماز کو بگاڑ دے، وہ کہے میں الٹا لٹک کر نماز پڑھتا ہوں، جس طرح بعض صوفیاء کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہیں جی، وہ ایک کنویں میں پتہ نہیں کتنے سال الٹے لٹک رہے تھے، تو یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی عبادت کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفر میں زیادت ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا یہ بڑا جرم ہے چھوڑنے سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان 4 مہینوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ مہینے ہیں کون سے، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یعنی کفار مکہ بھی کافر ہوتے ہوئے بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرتے ہوئے 1 مہینے کو وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو ان کا جرم اتنا بڑا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے اسلامی مہینے بھی معلوم نہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے کون ہیں وہ بھی معلوم۔ 12 مہینے جو انگریزی ہیں وہ ہمیں فر آتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی وہ ان کو زبان لگتی جاتی ہے تو ہم یہ چیزیں یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ انگریزی مہینے جی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور یہ سارے پھر 12 مہینے یاد ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامی مہینے ان کے ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتہ الا ماشاء اللہ، کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، محرم پہلا مہینہ، سفر دوسرا مہینہ، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ اولی، جمادہ ثانیہ، رجب
7واں مہینہ جو بھی جا رہا ہے، اس کے بعد شعبان ہے 8واں، پھر 9 رمضان ہے 9واں مہینہ، 9واں ہماری اسلامی مہینے کی گنتی میں 9 نمبر ہے رمضان المبارک۔ اس کے بعد شوال ہے 10واں، پھر 11واں اور 12واں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلامی، اور ان میں سے 4 حرمت والے، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 10واں 11واں 12واں اور پہلا، اور ایک مہینہ 7واں ہے رجب جو ابھی جا رہا ہے۔ تو یہ حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خصوصی تاکید فرمائی، گناہ اور جرم اور ظلم و ستم ہر وقت حرام، ہر لمحے حرام، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو آدھی رات ہو، جرم تو جرم ہے، ظلم ظلم ہے، گناہ گناہ ہے، اور دن کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، سال کوئی بھی ہو، جرم تو جرم ہوتا ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں ایک جرم اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جس طرح ایک بندہ گناہ کرتا ہے باہر گلی محلے میں، دوسرا مسجد میں آ کر کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے کہ ظالم ہے، چلو گلی محلے میں کوئی کرتا ہے جرم تو وہ بھی ہے، مسجد میں آ کے کرتا، اور کوئی بیت اللہ میں جا کے کرے تو اور بڑا مجرم بن جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مقدس قرار دیا ہے، ان مقدس جگہوں میں جا کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنا اور بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو ہر لمحے ہر وقت ہی جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں گناہ کی سنگینی اور قباحت اور بڑھ جاتی کہ اللہ رب العزت نے خصوصی تاکید فرمائی ہوئی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر بچو۔ لیکن پھر بھی لوگ جرم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ناراضگی بڑھ جاتی۔ تو ان 4 مہینوں کو سب سے پہلے تو ہمیں یاد کرنا ہے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں، اور ہمیں چونکہ ہم میڈیا سے متعلق ہو چکے ہیں، ہماری سوچ فکر بھی میڈیا بناتا ہے، ہمارا طرز معیشت اور معاشرت بھی میڈیا متعین کرتا ہے، ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس بھی، ہمارا حلیہ، ہماری شکل بھی میڈیا متعین کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے عقیدہ اور اپنا فکر جو ہے اپنی، وہ بھی ہم نے میڈیا سے لے لی۔ تو ہمیں بتایا گیا جی سال میں 10 دن ہوتے ہیں جو حرمت والے، محرم کے 10 دن وہ حرمت والے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ان 10 دنوں کا پتہ ہے، ان 10 دنوں میں ہر چیز کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، گانے بجانے کی بجائے قوالیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، یعنی بڑا جرم۔ گانا بھی جرم ہے، لیکن اس کو اللہ کے نام پر کر دینا، یعنی جس اللہ نے گانے کو حرام قرار دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، گانے موسیقی کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، آلات موسیقی کے ساتھ پڑھنا اور بڑا جرم بن جاتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گانوں بجانوں کو ختم کرنے آئے، ان کے نام پر گانا بجا، اور بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں میڈیا نے یہ بتایا کہ 10 دن حرمت والے ہیں، وہ 10 دن بھی حرمت والے ہیں، لیکن میڈیا نے جو بتایا کس وجہ سے وہ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بتایا وہ حق ہے کہ 4 مہینے حرمت والے، یعنی تقریباً 120 دن ہیں کم و بیش، یعنی مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، چاروں 29 کے ہوں تو 4 دن کم ہو جائیں گے، 116 ہو جائیں گے، چاروں 30 کے ہوں تو 120 پورے ہو جائیں گے، 2 29 کے ہوں تو 118 ہو جائیں گے، اس طرح یعنی 116 سے 120 دن تقریباً یہ حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یہ 4 مہینے یعنی 120 دن حرمت والے ہیں، اور ہم نے سمجھا کہ 10 دن حرمت والے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اس میں کسی کی شخصیت کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کی پیدائش کا، کسی کی وفات کا، کسی کی شہادت کا۔ قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان 4 مہینوں یعنی تقریباً 120 دن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا۔ ایک تو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ یہ ازل سے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہر زمانے کی تقسیم کی، یہ حرمت والے۔ اس کے بعد ہمیں ان 4 مہینوں کو یاد کرنا ہے۔ پہلے 12 یاد ہوں گے تو ان میں سے 4 یاد ہوں گے، 12 کی ترتیب یاد ہوگی، ان کے نمبر یاد ہوں گے تو پھر یہ 4 یاد ہوں گے کہ اسلامی مہینے کے آخری 2 اور پہلا 1، یہ 3 مسلسل ہیں حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اس کے بعد رجب 7واں مہینہ ہے، یہ حرمت والا ہے۔ ان میں خصوصی طور پر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔
جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں میں گانا بجانا اس کو بند ہونا چاہیے، تو وہ گانا بجانا تو پورے سال میں بند ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر اگر اہتمام ہے تو وہ 120 دن ہے، تقریباً 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العزت نے جن کو حرمت والا بنایا ہے ان کا تقدس پامال نہیں کرنا۔ جس طرح مسجد میں گناہ کرتے ہوئے آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں یار گناہ تو گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں گناہ کر رہا ہوں، بیت اللہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ نے سوچنا ہے، 1000 بار سوچنا ہے، گناہ تو گناہ ہے، جرم ہے، لیکن ان مقدس مہینوں میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ رب العزت زیادہ ناراض ہو جائیں گے، میں بڑا بدبخت بن جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے اور زیادہ دور ہو جاؤں گا، اللہ رب العزت ناراض ہو کر مجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 7واں مہینہ، یہ رجب جا رہا ہے، اس کے بعد پھر شعبان آنا ہے، رمضان آنا ہے، شوال آنا ہے، پھر 3 مہینے مسلسل حرمت والے آئیں گے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن نے بتایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن نے بتایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کا تعین قرآن نے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اپنے فرمان میں ان 4 مہینوں کا تعین نہیں کیا، نہیں بتایا 4 مہینے کون سے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عہدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر وہی آپ پر اس لیے نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت سے سمجھا دیں۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی وحی سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان فرما دی۔ تو حدیث کو مانے بغیر قرآن کریم کو مانا نہیں جا سکتا۔ جو کہتے ہیں نا یہ حدیثوں کو ماننے والے یہ آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہے، ایک دوسرے سے ان کا اختلاف اس لیے ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں، حالانکہ حدیث کو ماننے کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، جب بھی اختلاف ہوگا وہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، میرے فلاں عالم نے نہیں کہا اس لیے میں نہیں مانتا، تو اختلاف ہوگا ہمیشہ حدیث کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ حدیث کو مانیں گے تو اتفاق ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کا دعویٰ جو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی یہ جو حج والے مہینے ہیں نا وہ 4 مہینے، حالانکہ وہ 4 مہینے ہیں ہی نہیں، وہ 3 مہینے، وہ 2 مہینے ہیں، حقیقت میں تو 1 مہینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، چلو ایک پہلے والا شامل کر لیں پھر 2 ہو جائیں گے، ایک اور بعد والا شامل کر لیں پھر 3 ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے یہ فلاں 4 ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں 4 ہیں، یہ ان کی بات ہے جو حدیث کا انکار کرنے والے، جبکہ حدیث کو ماننے والے سارے متفق ہیں۔ جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں اہل سنہ کے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہیں سارے چونکہ اس حدیث کو مانتے ہیں لہٰذا متفق ہیں کہ وہ 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، زمانے کو تقسیم کیا تھا، مہینوں کی ترتیب بنائی تھی، پھر کفار مکہ اور ان کے آباء و اجداد ان مہینوں کو بدلتے تھے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ وہ سفر کی جگہ محرم، محرم کی جگہ سفر کو مہینوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس کے بعد 8 مہینے کھل کر بدماشی کرنے کے لیے وہ ان مہینوں کو کی ترتیب کو بدلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھرے مجمع میں خطاب کر کے بتایا، فرمایا کہ آج زمانہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹ آیا ہے، یعنی وہ بدلتے 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 اللہ رب العزت نے اس سال حجۃ الوداع والے سال اس ترتیب کو دوبارہ اسی ترتیب کے مطابق کر دیا۔ یعنی انہوں نے تو اپنی طرف سے بدلتے رہے نا، وہ تو بدلتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ اس سال وہ سارے مہینے اپنی اصلی ترتیب پر، وہ بدل کر بھی آ جاتے نا اپنی اصلی ترتیب پہ، اپنی اصلی ترتیب پہ آگے۔ تو فرمایا وہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ 7واں رجب ہے جو درمیان میں کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ،
جو تم میں سے حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو جا کر یہ بات بتائیں جو غیر حاضر ہیں، جو یہاں آ نہیں سکے، یہاں موجود نہیں ہیں۔ میری یہ بات دین اور شریعت ہے، قرآن کی تفسیر ہے، لہٰذا موجود لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو بتائیں جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں۔ تو کتاب و سنت کی تبلیغ کرنا، جو باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا تعین فرمایا اور ہم نے اس کو مان لیا۔ ان 4 مہینوں کا احترام کریں، خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جتنے بھی گناہ روز مرہ کے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی، وہ لباس کے حوالے سے ہوں، وہ ہماری حجامت کے حوالے سے ہوں، وہ ہمارے رویے کے حوالے سے ہوں، بول چال میں گالی گلوچ ہے، لین دین میں رشوت ہے یا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، 2 نمبری ہے، یا چغلی ہے، غیبت ہے، جو ہمارے رویے ہیں معاشرتی، غصہ کرنا بغیر کسی وجہ کے، دوسروں کو ہرٹ کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، جتنے بھی گناہ ہیں جو ہماری زندگی کا لازمہ بن گئے ہیں، ان کو ہم اسپیشل نہیں کرتے بلکہ وہ خود بخود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا عادی بنا لیا۔ ان گناہوں کو بھی اور دوسرے سارے گناہوں کو اپنے آپ کو ان سے دور کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ پورا مہینہ یہ گزاریں گے، 3 مہینے پھر گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی کہ ان گناہوں سے آپ مستقل چھٹکارا حاصل کر۔ پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر اللہ رب العزت مزید موقع دے گا شیطان کو باندھ کر، پھر ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیے ہیں بار بار، وقتاً فوقتاً، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، گناہوں سے دور کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر راضی ہو جائے اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو جائے۔ آخرت کی تیاری، آخرت اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا، یہ ہماری اس زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس زندگی کے مقصد کو پالیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔